شہید سبط جعفر جیسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ کس جگہ پر ہوں گے، کہاں پر ہوں گے اس وقت؟ اور کیا وہ ہمارے درمیان محفلوں میں، مجالس میں، اس طرح کی چیزوں میں آتے ہیں؟ کیا ہمارا اس پہ ایمان اور عقیدہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک حدیث چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، جہاں پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں شعراء کے سلسلے میں، شروع میں ایک یہ بات ہوئی تھی کہ خدا نے قرآن میں جو ہے وہ شعراء کی کافی کھچائی وغیرہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر نے بھی اپنی حیات طیبہ میں بعض شعراء کے فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت پائی جاتی تھی۔ اور پھر جس حدیث کا میں ذکر کرنے والا ہوں یہ خود جس میں چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شاعر ہم اہل بیت کی شان میں اگر کوئی ایک بیت شعر کہتا ہے، فرماتے ہیں لکل بیت بیت، کہ ہر بیت کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں بیت عطا فرماتا ہے۔ تو باعث کہ ایسے خاندانے میں پیدا ہوا کہ جہاں پر تقریباً سارے ہی بزرگان ہمارے، چاہے وہ ہمارے جد امجد رہے ہوں، چاہے ہمارے آ، جد اللہ جوادی رہے ہوں، چاہے ہمارے چچا مرحوم رہے ہوں، اور باقی بھی ہمارے گھر کے کافی سارے بزرگان سب شعراء تھے۔ لیکن میرے اندر شاید یہ کمی رہ گئی، اور مجھے ذوق شاعری ہے لیکن شاید شعر کہنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شعراء سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر اپنے پاس ایک بھی شعر، ایک بھی بیت خود کے کہے ہوئے نہیں ہے، تو ان کے پاس الحمدللہ شعروں کی وجہ سے پوری پوری کالونیز ہیں، اگر ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے تو ان کی کالونی میں ایک مکان ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو یقیناً آ، شہید جیسی شخصیت جو، جنہوں نے اس طریقے سے، ابھی ان کے بستے کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور انہوں نے جو مختلف شاعری جہاں جہاں تک ان کی گئی ہوئی ہے، اور ان کے مرثیہ اور سلام کے جو اشعار ہیں، یقیناً ان کا مقام، ان کی جو منزلت ہے وہ اللہ کے مخصوص بندوں میں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو ہے وہ ہے خود مقام شہادت، جو آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، یہ خود یہ مقام عام بندوں کو نہیں ملتا ہے۔ بلکہ میں اپنے قوم کے دور کی اگر ذکر کروں تو مجھے ابھی عالم کا آ، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ شہید باقر الصدر علی اللہ مقامہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور ہمارے جد امجد کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کے سلسلے سے شہید باقر الصدر جب شہید ہوئے تو انہوں نے اپنی حیات میں ہی اپنے شاگردوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا۔ تو لوگ بہت حیرت میں تھے، کہا کہ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ شہید ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے شہید کیا جائے۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب تک انسان واقعا ارادہ نہ کر لے، اور ارادے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے اور اس دنیا سے جو ہے وہ شہادت کے عالم میں جائے، لیکن صرف ارادہ کافی نہیں ہے، یعنی آپ کے عمل بھی اس طریقے کے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام عطا ہو، کیونکہ شہادت ایک ایسا مقام ہے جس سے بالاتر کوئی دوسرا مقام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو ہر طریقے سے خود کو آمادہ کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے وہ اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ اصحاب جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کو، پیغمبر کو نزدیک سے دیکھا ہے، انہی کے درجات بلند ہیں۔ بلکہ روایت میں ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کی بزم میں تشریف فرما تھے، اور ایک بارگی آپ پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے سلام کیا۔ اب اطراف میں جو اصحاب موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر کوئی نیا بندہ، کوئی نیا صحابی آیا نہیں ہے،
جس کے لیے آپ پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سلام کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ان صاحبان ایمان اور اپنے ان بھائیوں کو سلام کر رہا ہوں جو میرے اس دنیا کے سے چلے جانے کے برسوں بعد اور آخر الزمان میں وہ آئیں گے، اور ان کا ایمان با اس کے کہ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ میرے فرزندان کو دیکھا ہوگا، نہ اس سلسلے کو دیکھا ہوگا، اس کے بعد بھی ان کا ایمان مجھ پر تم سے زیادہ مستحکم ہوگا۔ سبحان تو اللہ. اگر آج کے دور میں ہم میں سے واقع، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم جب اپنے درمیان کے کسی شہید کا نام لیتے ہیں، کسی مرحوم کا نام لیتے ہیں، تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور اس مومن کو ہم شرف اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ مداح ہے اہل بیت، کہ ہمارے یہاں ایمان کا درجہ یا ایمان میں اتنا استحکام ہے کہ ہم ایک غیر معصوم کو یاد کر کے ہمارے آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ وہ مداح اہل بیت ہے جس نے کبھی اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی دیکھا نہیں، یعنی اس کا کیا درجہ ہے، وہ کس جگہ پر ہے، اور ہم گرتے پڑتے ہوئے بھی اگر ہم آتے ہیں تو شاید ہمارا درجہ بعض ایسے اصحاب جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، ان کے بزم میں رہے، اٹھنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن وہ درجہ معرفت انہیں حاصل نہیں ہوا جو ہمارے آج کے دور میں جو بعض مومنین ہیں ان کو وہ مقام حاصل ہے۔ تو یقیناً جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کا شمار جو ہے وہ ان شہداء میں ہوگا کہ جن کے اوپر اولیاء خدا قبطہ کرتے ہوں گے اور یہ خواہش کرتے ہوں گے کہ اے کاش کہ ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہوا ہوتا۔